کہ آپ کو یاد دلا دیں کہ سمندری طوفان بپرجوئے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے سر پر پہنچ چکا ہے اور آج سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا. امید تو ہم یہی کر رہے ہیں, دعا بھی یہی کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا جو علاقے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں انخلا مکمل ہو گیا ہے اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ طوفان بہت زیادہ تباہی ساتھ نہ لے کر آئے. ساتھ ہی آپ اگر دنیا کے مختلف ممالک کا جائزہ لیں تو امریکہ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں کے ساحلی علاقوں میں طوفان کافی معمول ہیں, مطلب بڑے ریگولرلی آتے ہیں اور لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں نا تو وہ اکوپڈ ہوتے ہیں. وہاں سے کچھ ویڈیوز آئی ہوئی تھیں لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یہاں پر چونکہ طوفان معمول ہیں اس لیے پاکستان میں بھی لوگ پریشان نہ ہوں. کچھ انہوں نے احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہوئی تھیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ انخلا کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کسی بھی وقت, چاہے وہ کراچی کے ساحل پہ رہنے والے لوگ ہوں یا پھر اور علاقوں میں جہاں پر یہ طوفان ٹکرائے گا یا پھر اس کا اثر زیادہ ہوگا. آپ ایک بیگ بنا کر رکھیں ساتھ میں جس میں آپ کی ضروری اشیاء ہوں اور دوائیاں وغیرہ ہوں. اگر مجھ سے پوچھیں تو جب ہم نے 2005 کا زلزلہ جو تھا وہ ایکسپیرینس کیا تھا اور اس وقت میں اسلام آباد میں رہتی تھی تو کچھ عرصے کے لیے ہم نے وہ بیگ بنا کے رکھا ہوا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایسی چیز تھی کہ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کوئی ٹائم تو نہیں اس کا تعین ہوتا, اور فورکاسٹ سائیکلونز اور ہریکینز میں تو فورکاسٹ پھر بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے, ارتھکوئک میں زلزلے میں تو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. ایک بیگ آپ کے پاس ہو جس میں آپ کے ضروری کاغذ ہوں, ادویات وغیرہ ہوں اور چیزیں ہوں, کچھ کھانے پینے کا سامان ہو, اور آپ اپنے بیسمنٹس وغیرہ کو اگر آپ کے گھر میں کوئی تہہ خانہ ہے تو سیکیور کر دیں پہلے سے آلریڈی تاکہ اس میں کوئی پانی وغیرہ نہ جائے. بس یہ زیادہ نہیں ہے, 2-4 چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. سیڈلی دس از اے سیڈ ریئلٹی اف یو وانٹ ٹو کال اٹ کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے خطے میں, ہمارے ریجن میں اب نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹو بی پریپیئرڈ اور مینٹلی پریپیئرڈ, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, بیکاز اب تو یہ بڑی آلموسٹ کامن پریکٹس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے بارشوں کا سلسلہ. اچھا, کراچی میں آپ کو پتا ہے ایز سچ اس طرح سے طوفان تو نہیں ٹکرائے گا, لیکن اربن فلڈنگ کا خدشہ بارشوں کی وجہ سے ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی تک الحمدللہ ایز سچ کوئی موسلا دھار بارش نہیں ہوئی ہے, کل بھی ہلکی تیز بارش ہوتی رہی ہے, آج بھی اسی کی پیش گوئی ہے. آج اور کل زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, اور وزیر ماحولیات شہری رحمان نے بتایا کہ سمندری طوفان کے بارے میں حتمی طور پر تو ٹائم نہیں بتایا جا سکتا, لیکن پیش گوئیاں یہی ہیں کہ یہ 11 بجے کے قریب کیٹی بندر سے ٹکرا سکتا ہے یا اس سے ملحقہ علاقوں سے. اصل اس کی جو شدت ہے وہ کل ہمیں پتہ چلے گی, کیونکہ جو اس کی جسے کہتے ہیں نا پاتھ یعنی راستہ اور ٹریجیکٹری, شدت اور راستہ, اس میں کافی شدت کل آنے کی ہے. پہلے ایوننگ کا ٹائم تھا جی, کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل ہے, اس میں 10% آگے پیچھے ہوتا ہے ٹائمنگ میں بھی, اور اس کی دم کہیں ہوتی ہے سر کہیں ہوتا ہے. تو یہ صبح 11 بجے کا ٹائم ہے ٹو انٹر پاکستان, لیکن پاکستان کے بارڈر پہ بھی ہو, رائٹ ایسٹ پہ جائے یا ویسٹ پہ جائے, اس کا امپیکٹ تیز ہوگا. یہ کیوں گھوم رہا ہوتا ہے اور جب یہ لینڈ کے نزدیک آتا ہے تو اس کی امپیکٹ شاید زیادہ ہوتی ہے, جی بڑھ جاتی ہے جب زمین کے نزدیک آتا ہے. اچھا جی, اب تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتا دیں, وہ ڈیزاسٹر ٹورزم کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا کہ لوگ جب سنتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو سمندر کے کنارے جانے پر پابندی کے باوجود آپ کو بتا دیں کہ کل 20 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, اور یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے, اچھا اس میں میں پوز اس لیے دوں گی کہ ٹک ٹاک بنانے مطلب آپ کو بے شک اس میں یہ رسک ہو کہ لٹرلی آپ مر جائیں, لیکن ٹک ٹاک بنانا بہت ضروری ہے. مطلب ویوز تو آ جائیں گے ان کے. اب عبداللہ یہ تو بالکل کوئی جوک نہیں ہے بات. میں یہ طنزاً کہہ رہا تھا بات کہ کتنا اور سمجھایا انسان, نہیں بس سمجھ نہیں آ رہی کتنا اور مطلب دیوار میں جا کے ہم سر مار لیں, کس طرح کا سر کانوں کے بیچ میں دے دیں, کس طرح ان بچوں کو, لٹرلی میں تو بچے ہی کہوں گا, ان بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس وقت میں. یہ قدرتی آفتوں کا کچھ پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے, مطلب آپ اپنے والدین
والدین کا سوچیں, اپنی زندگیوں کا سوچیں, اپنے گھر والوں کا سوچیں, اجتناب کریں. ایک اور ویڈیو میں کل دیکھ رہا تھا, ایکچولی ٹک ٹاک پر ہی دیکھ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت ہاکس بے پر موجود ہوں اور ہمارے یہاں جو ہٹ ہے اس کی C2 23 فٹ پر ہے اور 23 فٹ سے اونچی چھالے مار رہا ہے پانی. تو میرے ذہن میں پہلا یہی سوال تھا اس کی یہ لائن سن کے کہ بھائی تو اس وقت ہاکس بے پر موجود کیوں ہے. اور بائی دا وے ہاکس بے تو وہ جگہ ہے جہاں فل مون پہ بھی ہائی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور پانی ادھر ادھر آئی جاتا ہے. تو لہٰذا اس وقت تو ایک مطلب طوفان کی پیش گوئی ہے, طوفان کی مطلب وہ آ رہا ہے طوفان. تو کیوں آپ لوگ پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ بتائیں کہ NDMA کے مطابق حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے 81,000 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے ایویکویشنز کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ساحلی علاقوں سے منتقل کیے گئے افراد کو صاف پانی اور خوراک اور آرام دہ رہائش فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. لیکن there have been a lot of complaints as well. ہاں there have been. کراچی میں کل ہی سے طوفان کے اثرات دیکھنے میں آ گئے تھے. ہاکس بے میں ہم نے آپ کو بتایا سمندر کا پانی سڑک پر آ گیا, مچھلی چوک تک آ گیا. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش, کہیں بوندا باندی سی صورتحال تھی. کراچی سے منوڑا کا زمینی راستہ جزوی طور پر منقطع ہے. منوڑا جانے والی روڈ پر ریت اور پانی کی وجہ سے کل کئی گاڑیاں بھی پھنس گئی تھیں بائی دا وے. اور ابراہیم حیدری میں بھی سمندر کا پانی آبادی میں داخل ہو گیا. کراچی ایئرپورٹ پر چھوٹے جو طیارے ہیں ان کا فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا ہے. ابھی ادروائز بھی بہت افواہیں بھی آپ کو پتا ہے نا ماشاءاللہ درجن بھر آپ کو سننے کو ملتی ہیں. آلریڈی کل کسی نے مجھے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ تو بند ہو گیا. میں نے کہا جب بند ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. نہیں, لیکن ان کا یہی انہوں نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ بالکل بھی نہیں, دے آر equipped ٹو ڈیل ود سچ ویدرز, اور اگر بند کرنا پڑا تو ہوگا. ابھی ایسی کوئی چیز دوبارہ یہ سچویشن ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ ہم عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ آپ ریسپانسبل میڈیا کا انتخاب کریں اس بارے میں آگاہی لینے کے لیے, خبریں حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ یوٹیوب اور واٹس ایپ فارورڈز پر اکتفا کریں گے تو حتی الامکان آپ کو 99% فیک نیوز یا غلط خبریں ملیں گی جو صرف پینک مچانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں. اس لیے یا تو آپ اخبار پڑھیں یا پھر کسی نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ یا پھر کسی ٹی وی چینل کو فالو کریں. اگر آپ نے ایئرپورٹ والا سین, وہ چھوٹے طیاروں کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے obviously بات کو بڑا بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی ایئرپورٹ ہی بند ہو رہا ہے. ایسا بالکل کچھ نہیں ہوا. مطلب لوگوں نے فوٹیجز لگائی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں کلفٹن بیچ پہ کیا ہو رہا ہے, اور بھارت کی فوٹیجز تھیں. انیبا ضمیر شاہ ہماری ساتھی دن رات ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں اس سلسلے میں اور بڑا رسک لے کے روزانہ پہنچتی بھی ہیں. انیبا, تھینک یو اگین. وی کین سی ان دا بیک گراؤنڈ آپ ساحل سمندر پر موجود ہیں. تو کیا آپ کلفٹن پہ ہی ہیں یا کسی اور بیچ پہ ہیں؟ کیا آج کچھ غیر معمولی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو سمندر میں؟ جی عبداللہ, میں اس ٹی ویو سے آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی سمندر رف ہے, لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہواؤں کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہے. بادل شہر میں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کافی تیز دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس کا فاصلہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. کراچی سے تقریباً یہ 278 کلومیٹر دور رہ چکا ہے, اور جبکہ KT بندر سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا فاصلہ تقریباً 148 یا اس سے کچھ کم رہ چکا ہے. ہمیں صبح کافی پرابلم ہوئی. ہماری جو روٹین تھی, میں آپ کو یہ انفارم کرتے چلوں کہ ابھی ہمیں میٹ آفس سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیں بریفنگ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو NDMA کی جانب سے منع کیا گیا ہے. اب بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ہے جب اس کا لینڈ فال ہونے والا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آج شام میں یا رات میں کسی پہر یہ لینڈ فال کر سکتا ہے KT بندر کے اطراف یا پھر بھارتی گجرات کے جو سائڈی علاقے ہیں وہاں پر. لیکن ہماری جو روٹین تھی, ہم صبح سویرے کال کرتے تھے چیف میٹرولوجسٹ کو, وہ ہمیں اپڈیٹ دے دیتے تھے. ریٹن میں بھی ہمارے پاس انفارمیشن تقریباً 9 سے پہلے آ جاتی تھی, لیکن ابھی تک سے ہمیں انفارمیشن نہیں دی گئی. چیف میٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو NDMA کی جانب سے منع کر دیا گیا ہے میڈیا کو بریف کرنے سے. NDMA والوں کو میں کال کرتی رہی, وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ عجیب سی بات, مطلب اس میں تو اور پینک پھیلے گا جب لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی. عبداللہ یہ بتائیں نا کہ میں اگر آپ کو بھی یہاں کھڑے ہو کے اپڈیٹ دیتی ہوں روزانہ صبح 9 بجے, تو مجھے تو انفارمیشن فوری ملنی چاہیے نا. مجھے انفارمیشن لینے میں بہت مسئلہ ہوا. صبح سے میں کال کرتی تھی چیف میٹ کو, وہ راضی نہیں ہوئے. وہ کہتے اخلاقی طور پہ وہ ابھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے. NDMA سے میں رابطہ کرتے رہی, یہ کال ڈراپ کرتے رہے. پھر وہاں پہ کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آپ کو مجھے انفارمیشن کچھ دیر میں دیں گے, لیکن ان کی جانب سے مجھے انفارمیشن نہیں دی گئی. چلے انیبا, وہ انفارمیشن تو ہمیں مل ہی جائے گی, لیکن obviously اب اس وقت ہم ریلائی کریں گے آپ کے آنکھوں دیکھے حال پہ. تو یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ دھوپ بھی بہت زیادہ ایک دم سے نکلی ہوئی ہے. ون وڈ ایکسپیکٹ کہ ذرا اوور کاسٹ قسم کا
होगा, जहाँ बारिशों की भी बात हो रही है, एक तूफान की भी बात हो रही है, लेकिन हब्स भी है, धूप भी है और डेफिनेटली हवा हमारे, कम मुझे है। पता है क्या मुझे लग रहा था, वो मौसम है जो हब्स और धूप और अजीब नमी के साथ साथ बादलों की फॉर्मेशन की तरफ जाता है और फिर तेज बारिश होती है। परहैप्स। मुनीबा आप क्या कहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मौसम कुछ ऐसा ही है। अभी ये बिल्कुल जो तूफान है वो बहुत, उसकी रफ्तार है काफी कम है, तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और मॉनसून में जैसे बारिशें होती है ना, तो वो गरज चमक के बादल बनते हैं शहर के पूरे तरफ। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो बादल होते हैं वो इस सिस्टम के तरफ ही घूम रहे होते हैं। मौसमाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि अगर ये ईस्ट की जानिब बढ़ता है तो आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन अगर इसका रुख ज्यादातर ईस्ट की जानिब रहा तो यहाँ पे मॉडरेट बारिश हो सकती है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी वेस्ट की तरफ आता है तो यहाँ पे तेज बारिश का इम्कान रहेगा। 16 जून तक कराची में बारिश का इम्कान रहेगा, जबकि जो सिंध की जुनूब मशरकी साहिली पट्टी है वहां पर 17 जून तक इसका इम्कान रहेगा। इसमें जो हवाओं की रफ्तार बताई जा रही है अभी भी वो काफी ज्यादा है। वो 120 से 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवाओं के झक्कड़ 101 उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, और कहा जा रहा है मैक्सिमम कि टाइम लिमिट क्या करेगा। बताया जा रहा है? कि हाँ जी, अभी हम शहरी रहमान की कल की गुफ्तगू सुना रहे थे, उन्होंने कहा था जी दिन 11 बजे, लेकिन अभी चूंकि स्पीड इतनी स्लो है तो आज शाम या रात या कल तक भी मामला जा सकता है इसके लैंडफिल होने का, या आज शाम या रात में ये टकरा जाएगा जमीन से? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी जो एग्जैक्ट, जिसमें मैंने कहीं देखा, कहीं कहा गया कि 11 बजे टकरा जाएगा। इससे टाइम नहीं बताया जा सकता कि ये 4 बजे टकराएगा, 5 बजे टकराएगा, क्योंकि ये तो एक वेदर फिनोमिना है। इसको विंड की सपोर्ट चाहिए, इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है। लेकिन एक अंदाजा दिया जाता है कि शाम 4 से रात 8 बजे के दरमियान कहीं ये टकरा सकता है। इसकी कोई एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता सकते कि ये 5 बजे या 6 बजे टकराएगा, लेकिन इसकी मूवमेंट अभी काफी कम है। इम्कान यही है कि शाम में या रात में किसी पहर ये इसका लैंडफॉल होगा और काफी तेज हवाएं चलेंगी। जिस जगह पर यहाँ लैंडफॉल होगा, कराची में भी बारिश तेज इम्कान रहेगा हवाओं का। इसके अलावा यहाँ पर भी लहरें काफी बुलंद हो सकती हैं। 2.5 मीटर तक बताया गया है कि सिंध की जो साहिली पट्टी है यहाँ पे लहरें बुलंद होंगी, जबकि जो केटी बंदर इतराफ के इलाके हैं वहाँ 10 से 13 फीट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। अच्छा मुनीबा, ये बताएं, आप इर्द गिर्द देख के कि आप तो ऑब्वियसली वहां हैं, रिपोर्ट कर रही हैं वहां से, लेकिन अभी भी